بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹھیکیدار کے عملے میں 2-3 شخص ایسے تھے جو پچھلے 2 ماہ سے لگاتار فرضی مزدوروں کے نام پر رجسٹر میں ہزاروں جعلی انگوٹھے ثبت کر رہے تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پھٹ کر رستے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ باقی کے تمام بندوں پر بھی غبن، خیانت اور بددیانتی کا کم و بیش ایسا ہی بازار گرم تھا۔ انہی دنوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل اسمتھ تملوک میں وارد ہوا۔ اس کے ساتھ CID کے 2 اینگلو انڈین انسپکٹر بھی تھے۔ انسپکٹر تو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور کرنل اسمتھ کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا۔ تینوں صبح سویرے اپنی جیپ میں بیٹھ کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لوٹتے تھے۔ ایک روز قیامت کی گرمی تھی۔ شام کے وقت کرنل اسمتھ اپنی گشت سے واپس آیا تو پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنے فوجی بوٹ اور اونی جرابیں اتار کر میرے پاس برآمدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینے اور میل سے جمی ہوئی کیٹ کو مسل کر کھرچ کر دیر تک کریدتا رہا اور اس کی گولی سی بنا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ ایک پاؤں سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے پاؤں کی انگلیوں کی کیٹ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کھرچ کر چاٹی اور ٹو جیم کے جملہ فوائد پر کچھ بے ربط سی تقریر بھی کی۔ اس کے بعد کرنل اسمتھ نے نہایت رازداری سے مجھے مطلع کیا کہ وائسرائے ہند لارڈ بیول قحط اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل دوپہر 12:30 بجے کے قریب وہ ہوائی جہاز کے ذریعے نندی گرام بھی پہنچیں گے۔ ان کے دورے کا انتظام سول افسروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ سارا بندوبست فوج کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ کل صبح کرنل اسمتھ مجھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے جائے گا تاکہ وائسرائے کے معائنہ کے وقت میں بھی موقع پر موجود رہوں۔ وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً نظر بندی کی حالت میں گزاری۔ CID کے دونوں اینگلو انڈین انسپکٹر بھی ریسٹ ہاؤس میں میرے ہاں اٹھائے تھے۔ منہ سے کچھ کہے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری اور میرے ملازموں کی نقل و حرکت پر کچھ ایسی غیر محسوس سی پابندی عائد ہو گئی کہ نہ ہم کسی سے مل سکتے تھے اور نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ غالباً یہ احتیاطی تدابیر وائسرائے کے دورے کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھیں کیونکہ تملوک کی سیاست میں دہشت پسندوں کا عنصر نمایاں طور پر غالب تھا۔ اگلے روز جب میں کرنل اسمتھ کے ساتھ نندی گرام پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا پایا۔ بہت سے فوجی ٹرک پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور برٹش فوج کا ایک دستہ حفاظتی پوزیشن لیے باقاعدہ ڈیوٹی پر ایستادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کئی میل لمبا ریتلا سمندری ساحل تھا۔ SDO کے ریکارڈ روم میں ایک پرانی پرنٹڈ فائل تھی جس میں گورنر جنرل کے طور پر وارن ہیسٹنگز نے حکم دیا کہ اس مقام کو باقاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر ترقی دی جائے۔ آج اس جگہ سپروائزر اور مائنرز کے کچھ جوانوں نے جہاز اترنے کے لیے ایک ہنگامی ایئر سٹرپ بھی تیار کر رکھی تھی۔ ٹھیک 12:30 بجے فوجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گورنر ردرفورڈ اور 3 فوجی افسر تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے بندوقوں، رائفلوں، ٹامی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر نندی گرام کے دلدل میں بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا۔ پھر کرنل اسمتھ کی قیادت میں معزز مہمان ایک قریبی پور ہاؤس میں گئے جس کی تازہ صفائی ہوئی تھی اور ساری فضا فینائل اور لسٹرین کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی۔ کچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپروائزر نے کچن کے قریب آج کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول، مچھلی اور دہی پر مشتمل تھا۔ اسٹور کیپر نے پاؤڈر ملک، گلوکوز، صابن، ٹوتھ پیسٹ، وٹامن کی گولیاں، کپڑوں اور کمبلوں کے اسٹاک دکھائے۔ کچھ بوڑھی عورتوں نے ہاتھ جوڑ کر وائسرائے کو سلام کیا اور غریبوں کے مائی باپ کو زور سے کورس میں دعائیں دیں۔ اس کے بعد پروکیورمنٹ ایجنٹ کے گودام کی باری آئی۔ ایجنٹ کا نمائندہ اپنے بہی کھاتوں کو ایک سٹول پر سجائے پہلے سے ہی منتظر تھا۔ گودام میں 2.5 من دھان کی 5000 بوریاں تھیں جو نہایت سلیقے سے ایک دوسرے کے اوپر تہہ در تہہ رکھی ہوئی تھیں۔ نمائندے نے دھان کو چوہوں، کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثرات سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائسرائے کے ملاحظہ کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں ان کے گوداموں میں 1,20,000 من دھان کا اسٹاک موجود ہے۔ وائسرائے نے نمائندے کو شاباش دی۔ اس کے بعد وائسرائے کی پارٹی ہوائی جہاز کے پاس گئی۔ لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک فوجی افسر نے ہیلی کاپٹر سے ایک خاصی وزنی پکنک باسکٹ نکالی اور سب نے ناریل کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر لنچ کیا جو ابلے ہوئے انڈوں، کولڈ چکن، سور کے گوشت کے سینڈوچ، پیسٹری اور برفائی بیئر پر مشتمل تھا۔ ایک آفیسر نے کسی قدر بے دلی سے مجھے بھی ایک انڈا اور پیسٹری پیش کی لیکن میں نے معذرت کر لی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے میرا روزہ تھا۔ لنچ کے اختتام پر لارڈ بیول نے غالباً ایسے ہی رسمی خوش سگالی کے طور پر مجھ سے دریافت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے کھٹ سے اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کر دی جسے اس سے پیشتر کلکتہ میں ریلیف کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں کئی بار منہ کی کھا چکا تھا۔
تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جو لاکھ سوا لاکھ من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مکفل پڑا ہے، اس کا کم از کم نصف حصہ بھوکے مارے ہوئے نادار لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سچ مچ کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ میری تجویز سنتے ہی وائسرائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرمہری چھا گئی۔ گورنر اور ردر فورڈ نے اپنی آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ لارڈ ویول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ میرے چہرے پر بڑی سختی سے گاڑی اور فوجی افسروں نے بے تنائی، حقارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو اچکایا۔ میری تجویز پر اس خاموش تبصرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہو گئی۔ چند ماہ بعد اچانک سمندر کے جوار بھاٹے میں ایک بار پھر جوش اٹھا اور تملوک کی دو ندیوں میں غیر معمولی سیلاب آ گیا۔ ان دو ندیوں کے درمیان 8-10 گاؤں آباد تھے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر باقی دنیا سے بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھار اس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعے بھی گری ہوئی آبادی تک پہنچنا دشوار تھا۔ فصل و رسائل کے سارے ذرائع منقطع ہو گئے اور وہاں پر فاقوں کی موتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سیلاب میں گرے ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں 8,000 من بوریوں میں بند دھان پڑا ہوا تھا۔ میں نے تار پر تار دے کر صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے کچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت عطا فرمائی جائے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی آنا تھا۔ ایک روز گودام کے آس پاس 3 بچوں اور 2 عورتوں کی لاشیں پائی گئیں۔ اب مزید انتظار فضول ہی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کانگریس، مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک سے ایک ایک نمائندہ چن کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالا توڑوا دیا اور آدھا دھان ان کے حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ غلہ سیلاب زدہ دیہاتوں کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہاسبھا کا نمائندہ جان بوجھ کر شامل نہیں کیا تھا۔ اس پر مہاسبھا لیڈر ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیانات دیے۔ پروکیورمنٹ ایجنٹ کے وکیل نے مدینہ پور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانہ کا دعویٰ دائر کر دیا۔ بنگال کے چیف سیکرٹری نے ایک بے حد روکھے سے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی، ناپسندیدگی اور خفگی سے آگاہ کیا اور میری خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اسی قدر روکھی ٹیلی گرام کے ذریعے غالباً سزا کے طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا۔ مدینہ پور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے زیر اہتمام تملوک سے میری روانگی راتوں رات کچھ اس طرح بصیغہ راز عمل میں آئی جیسے کچھ عرصہ قبل لارڈ ویول نے خفیہ طور پر نندی گرام کا دورہ کیا تھا۔ اگلی صبح مسلم لیگ، کانگریس اور فارورڈ بلاک کے والنٹیئر اپنے پروگرام کے مطابق ایس ڈی او کی کوٹھی پر میرے تبادلہ کے خلاف احتجاج کرنے جمع ہوئے۔ مجھے غیر موجود پا کر وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ میرے سامان میں سے جو اشیاء پولیس والوں کو پسند آئیں وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس چن چن کر رکھ لیں اور بچا کچھ اسباب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس اڑیسہ روانہ کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔